اسٹارٹ کم. دیکھو اٹینشن پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں اردو پیپر کو کیسے حل کرنا ہے, اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے 9th اور 10th دونوں بورڈ ایگزام جو میں نے دیے ہیں اس میں میرے اردو میں 75/75 مارکس آئے ہیں. لائک 150 میں میرے 150 مارکس آئے ہیں جسٹ ڈیو ٹو دس پریزنٹیشن. آپ کو یعنی کس طرح اس ایگزامنر یا اس چیکر کو کیسے مائل کرنا ہے کہ وہ آپ کو مارکس دے. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردو پیپر کیسے حل کرنا ہے, کس طرح خوبصورت طریقے سے. فرسٹ آف آل آپ کو اردو پیپر کے اسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں تو اردو پیپر میں ہمارے پاس 3 سیکشن ہوتے ہیں. سیکشن الف, بے اینڈ جیم. سیکشن الف جو ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے, وہ آپ حل کریں گے. اس میں 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. پھر سیکشن بے میں آپ کو 12 کویشچن دیے ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے 9 کرنے ہیں. تو اس کو پہلے کیسے کرنا ہے کہ آپ کو وہ سوالات اچھی طرح سے آتے ہوں, اور پھر وہ انگلش کی طرح کہ آپ کو اس سبق کا نام, اس کے مصنف کا نام, جس نے وہ لکھا وہ سبق, اور پھر آپ کو لیسن کے لاسٹ میں دیا ہوتا ہے کہ ماخوذ از جہاں سے وہ لیا گیا ہوتا ہے نا, اس مصنف نے جو لکھا ہوتا ہے اس جس تصنیف سے لیا گیا ہوتا ہے آپ کو وہ بھی یاد ہونا چاہیے. اور اس میں جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ادبی حیثیت جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ آیا یہ سبق جو ہے یہ خاکہ ہے یا یہ مضمون ہے, یہ ناول ہے, یہ افسانہ ہے. تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. پہلے تو ہو گیا سیکشن بی. آپ کو جب شیٹ ملے تو پہلے تو ڈبل مارجن لائنز آن مارکر. آپ کے ساتھ یہ بھی چوائس ہوتا ہے کہ وہ تو سیکشن بی اور جیم ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس یہ چوائس ہے آپ پہلے سیکشن جیم کر سکتے ہیں, سیکشن جیم کریں, ورنہ سیکشن بی پہلے جو ہے وہ مسٹ ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سیکشن بی اچھا. اس کے بعد جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو دوسرا سوال صحیح طرح آتا ہے تو آپ پہلے وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن سوال کا نمبر جو ہے وہ آپ نے لازماً دینا ہے کہ آپ کون سا سوال پہلے کریں گے. تو اچھا اگر میں پہلا سوال کرنا چاہوں تو سوال نمبر 1 یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈبل مارجن لائن یہاں پر آپ لگائیں گے. پھر اس کے بعد جواب شروع ہوتا ہے. تو جواب کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے, یہاں پر جواب لکھیں. صحیح ہے. اور جس طرح پھر آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے, جواب, اس سوال نمبر 1 کا جواب. پھر آپ اس کا حوالہ جات دیں گے کہ یہ سارے جو سوالات ہوتے ہیں نا یہ کسی نہ کسی سبق سے لیے گئے ہوتے ہیں. اگر پہلے سبق سے ہے تو آپ کا اس کا نام پتہ ہونا چاہیے, پھر اس کے مصنف کا, پھر اس کے تصانیف کا, اس کی ادبی حیثیت کا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. فرض کریں پہلے تو ہم حوالہ جات دیں گے. حوالہ جات. تو پہلے آپ لکھیں گے مصنف کا نام, مصنف کا نام. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے سوری پہلے سبق کا نام, پھر مصنف کا نام, اور اس کے بعد ہے ماخوذ از. یہ 3 اور یہ ہے ادبی حیثیت.
یہ چار جو ہے یہ مین چیز ہے، مین مٹیریلز ہے جو آپ اردو پیپر کے لیے یاد رکھیں گے۔ سبق کا نام کیا ہے؟ سنت نبی، یا اس طرح جو اور ہے نا حج اکبر یا اس طرح آپ کو جو آتے ہیں۔ پھر ہے مصنف کا نام، جو آتھر ہے جس نے یہ سبق لکھ لیے۔ پھر ہے ماخوذ از، جہاں سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام کیا ہے۔ اور پھر ہے ادبی حیثیت۔ ادبی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک اصلاحی مضمون ہے، یا یہ خاکہ ہے، یہ افسانہ ہے، یہ ناول ہے۔ تو چلو اس پہ ایگزامپل دیتے ہیں، اور یہ آپ بلو پیپر لکھیں گے۔ مین ہیڈنگ ہے سبق کا نام، تو بلو پہ لکھ کے کہ یہ ہے، مطلب آپ کو یہ بتاؤں، ہاں جی فرض کریں اس لیسن سے ایک سوال آئے ہے، آپ اس کا جواب دیں، تو پہلا آپ اس سبق کا نام دیں گے کہ یہ سوال جو ہے یہ اس سبق سے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ یہ کس نے لکھا ہے، مطلب فرض کریں یہ مولوی نذیر احمد نے لکھا ہے فار ایگزامپل۔ اس لیسن سے ایک سوال آئے ہیں تو پہلا سبق کا نام، پھر مصنف کا نام، پھر ماخوذ از، کہاں سے لیا گیا ہے، مطلب یہ آپ لکھ کے اساسیات، یا یہ ایک شبد صحیح ہے، یا یہ اس تصنیف کا نام ہے جہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ سب بک میں گیون ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ لیسن کے آخر میں گیون ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ لیا گیا ہے، یہ اس کے مصنف کا نام ہے، یہ سبق کا نام ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کی ادبی حیثیت کیا ہے کہ یہ سفر نامہ ہے یا خاکہ ہے، تو آپ ادھر لکھیے سفر نام، صحیح ہے۔ یہ چار جو ہے یہ مین چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں اردو کے سوالات جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے۔ سبق کا نام، مصنف، ماخوذ از، ادبی حیثیت، یہاں سے پھر آپ جواب شروع کریں گے۔ یہاں پر آپ کو شروع ہوا جواب، یہ ڈبل مارکر ہے، وہ لائنز آپ نے ڈرا کرنے ہیں، صحیح ہے۔ اور جواب جب شروع ہوا تو آخر میں فنیشنگ لائنز، صحیح ہے۔ یہ آپ کے ہو گئے ایک سوالات جو حل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے، سیاق و سباق کا حوالہ دیں، وہ جو آپ کو یاد ہے نا، سیاق و سباق کے متن کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کی اس کی وضاحت کرے۔ تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں گے، اس کے لیے بھی یہ ہے، سوال نمبر 5 ہے، 4 ہے، جو بھی پیپر میں ہے گیون، فرض کے 4 نمبر سوال ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا یاد رکھیں گے کہ متن کا حوالہ دے کر سیاق و سباق جو ہے وہ عبارت کی اس کی وضاحت کرے۔ تو آپ اس طرح کریں گے، پہلے آپ متن کا حوالہ دیں، متن کا حوالہ بھی اسی میں آتا ہے کہ سبق کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، جس سبق سے لیا گیا ہے، جو اس کی تصنیف ہے، اور جو اس کی ادبی حیثیت ہے، یہ سب آپ ادھر بھی لکھیں، صحیح ہے۔ یہ سارے جو ہے یعنی سبق کا نام، مصنف، اور ماخوذ از، اور لاسٹ میں پھر اس کے بعد آتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق میں یہ ہوتا ہے کہ اس جو عبارت گیون ہوتا ہے ہمیں، جو اردو میں وہ جو عبارت گیون ہے، اس سے پہلے اور بعد میں جو پیراگرافس آتے ہیں اس کی تشریح کرنی ہے، تھوڑی سی وضاحت دینی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تشریح آتی ہے،
یہ مین چیزیں ہیں جو آپ نے سیاق و سباق میں لکھنے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اشعار. تو اشعار کی تشریح جو آپ نے کرنی ہے اس میں تو یہاں پر جگہ نہیں ہے. اشعار کے لیے آپ کو بتاؤں یہ تو ہوگا سیاق و سباق کے لیے, صحیح ہے. اس کے بعد آتے ہیں اشعار. اشعار کے لیے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ اشعار کے لیے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے یہ شعر جو ہے یہ کس نظم سے آئے ہے. اب حوالہ ضرور دیں گے کہ نظم کا نام کیا ہے, نظم کا نام, پھر وہ شاعر کا نام, صحیح ہے, نظم کا نام, شاعر کا نام, پھر اس کے بعد آپ یہ دیں گے مفہوم, یعنی شارٹ میں دے دو لائنز کہ اس میں اصل میں یہ اس کا مرکزی چیز جو ہے وہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. مفہوم میں آپ یہ لکھیں اور پھر آتا ہے تشریح. یہ ہوگا آپ کے اردو کے پریزنٹیشن کہ آپ کس طرح سوالات کو کس طرح حل کریں گے. اس کے بعد پھر وہ تشریح جو ہے عبارت کی وضاحت ہے سیاق و سباق کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اشعار. تو اشعار آپ نے کیسے حل کرنا ہے کہ اس کے لیے نظم کا نام اور شاعر کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے. صحیح ہے, یہ ہو گیا آپ کے اردو کا پیپر پریزنٹیشن. یہ نفس